الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے مونا سلائی کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور پھر نیب کا بھی اس کے اوپر رسپانس آیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی ریٹ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں کل فائل کی گئی تھی، آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اس کا مختصر احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے، اور شریک ملزمان کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اس پر بھی آج سماعت ہوئی ہے۔ جج ہیں محمد بشیر صاحب۔ جج محمد بشیر صاحب وہ آنریبل جج ہیں جنہوں نے نہ صرف مریم نواز کو بلکہ نواز شریف کو بھی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی۔ ان کی عدالت میں ملزمان کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی صاحب اور شریک ملزمان کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جو اس میں مرکزی ملزم ہے وہ تو اشتہاری ہے، مرکزی ملزم کے علاوہ جو باقی ملزمان ہیں انہوں نے بریت کی درخواستیں دی تھیں۔ احتساب عدالت کے جج نے جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ عدالت 30 مارچ پر اس پر فیصلہ سنائے گی۔ جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر احتساب عدالت میں سماعت ہوئی تھی تو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا اور کوئی تاریخ بھی مقرر نہیں ہوئی تھی۔ پروسیکیوٹر افضل قریشی نے عدالت کو کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسحاق ڈار ہے، اسحاق ڈار کو ریلیف دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جب اسحاق ڈار کی بیوی نے اسحاق ڈار کا جو اثاثے تھے منجمد کرنے کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو کیس کا سارا ریکارڈ اسحاق ڈار کی حد تک سارا ریکارڈ چلا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اب کیونکہ ان کی درخواست خارج ہو چکی ہے، ریکارڈ بھی واپس آ چکا ہے، جج محمد بشیر نے ریمارکس دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلقہ ریکارڈ واپس آ گیا ہے، تمام ریکارڈ دینے کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا۔ اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت نے کہا اس وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں تھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکارڈ آ گیا ہے، اس کو بھی میں دیکھوں گا، اس کو دیکھ کر ملزمان کی درخواستوں کو دیکھ کر اور نیب کی طرف سے جو جواب درخواستوں کا جمع کروایا گیا ہے اس کو دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا کہ آیا بریت کی درخواستیں منظور ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ عدالت نے سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی ہے اور عدالت 30 مارچ کو فیصلہ سنائے گی جو ان کی درخواستیں ہیں۔ ساتھ نوری آباد پاور پلانٹ کیس پر بھی آج سماعت ہوئی ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس جس میں مراد علی شاہ مرکزی ملزم ہیں جو سی ایم سندھ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اس میں بھی جو جج اصغر علی صاحب ہیں انہوں نے آج کیس کی سماعت کی ہے اور مراد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ملزمان ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جج اصغر علی کے سامنے جو ملزمان ہیں انہوں نے بریت کی درخواست دی تھی نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے۔ یہ جو بریت کی درخواستیں شریک ملزمان کی طرف سے دی جا رہی ہیں، مرکزی ملزمان تو دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کے خلاف تو ڈائریکٹ ریفرنس ہے، لیکن جو ساتھ ان کے ملازمین تھے یا جو مختلف آفیسرز تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ان کے وہ بھی اس ریفرنس میں جب ساتھ شامل کیا گیا تھا تو ان کی طرف سے نیب ترمیمی آرڈیننس میں جو ترمیم کی بنیاد پر بریت کی درخواستیں دی گئی تھی کہ ہم نے تو کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں لیا، تو کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ فائدہ نہیں لیا اس وجہ سے ہمارے خلاف جو نیب کا ریفرنس ہے وہ نہیں بن سکتا۔ شریک ملزمان سلطان فاروق احمد اور مسعود نقوی کی جانب سے نیب ریفرنس کو چیلنج کرتے ہوئے بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ نیب نے عدالت میں نجم الحسنین، حسن رضا شاہ نواز، فرحان آغا واصف اور دیگر شریک ملزمان کی درخواستوں پر نیب نے آج جواب عدالت میں جمع کروایا۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت ہوئی تو ملزمان کے وکلاء نے کہا کہ ہم نے اس میں ڈیٹیل آرگومنٹس کرنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نیب کے جواب کی کاپی ہمیں دی جائیں، ہم وہ بھی اسٹڈی کر لیں تاکہ ہم اس کے اوپر عدالت کو اسسٹ کر سکیں اور عدالت میں ہم آرگومنٹس کر سکیں۔ عدالت نے 21 اپریل تک جج اصغر علی صاحب نے، جس کے پاس توشہ خانہ ریفرنس پینڈنگ ہے نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کا، اس آنریبل جج نے 21 اپریل تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 21 اپریل کو آپ اس میں فرد جرم بھی عائد ہو چکا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی پر۔ عدالت نے کہا کہ 21 اپریل کو آپ آرگومنٹس مکمل کریں اور آرگومنٹس مکمل ہونے کے بعد میں اس کیس کا فیصلہ سناؤں گا۔ اب 21 اپریل کو نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ہے، سلمان شبیر ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور جس میں عدالت نے آج وفاق کو، الیکشن کمیشن کو اور باقی جو اس میں رسپونڈنٹس تھے ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی۔ یہ آسٹریلیا سے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، سلمان شبیر، ان کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ اس میں الیکشن کمیشن کو، وفاق کو، پنجاب حکومت کو، نادرا کو اور باقی فریقین بنائے گئے تھے، ان سب کو عدالت نے نوٹس جاری کیے ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ریاستی ادارے بلدیاتی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، شیخ رشید کیسز میں اوورسیز پاکستانیوں کو حقوق دینے کے اصول وضع کیے گئے تھے۔ درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال 29 ارب ڈالر سے زائد ترسیلات پاکستان بھیجیں۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں اہم کردار ہے۔ ان آئین کے آرٹیکل 2A، آئین کے آرٹیکل 3، 5، آرٹیکل اور 17 کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ دنیا کے 155 ممالک میں اوورسیز ووٹنگ انتخابات کا حصہ ہوتی ہے اور ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں مختلف ممالک کے جو اوورسیز ہیں وہ اپنے ممالک میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان 70 سالوں میں حق نہیں دیا گیا، اور بلدیاتی الیکشنز اب آ رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشنز میں بھی ہمیں حق نہیں دیا جا رہا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آسٹریلیا سمیت 6 ممالک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے لیے سہولت فراہمی کے لیے رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے محض کاغذوں پر اپنی کارکردگی ظاہر کی ہے۔ آسٹریلیا میں مقیم ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں سلمان شبیر، ان کی طرف سے یہ بھی درخواست میں کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ کرنا کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا کم اہمیت کا حامل ہے؟ کیا اوورسیز پاکستانیز محض وفاقی اور صوبائی سطح کے انتخابات میں ہی اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اور نادرا نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دینے کے سپریم کورٹ کے حکم پر کتنا عمل کیا، اس کا جواب بھی الیکشن کمیشن اور نادرا کو دینا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے نہ صرف وفاقی اور صوبائی بلکہ بلدیاتی انتخابات میں بھی ووٹ ڈالنے کا اہل قرار دیا جائے اور اس معاملے کو دیکھا جائے۔ عدالت سے استدعا کی کہ 29 مئی کو ہونے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاسٹنگ کو بنیادی حق قرار دیا جائے اور ان کا جو ریاستی اداروں کو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے کیس کو ایڈجرن کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دی اور جواب طلب کر لیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو پاکستان مسلم لیگ کاف کا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف اور چودھری پرویز الہی اپنی 5 سیٹوں کے ساتھ جتنا بلیک میل کر سکتے تھے اتنا بلیک میل انہوں نے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو چودھری شجاعت کی ایک خاص تصویر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت کو تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تو اس وقت ان کی جو صحت ہے، ان کی جو کنڈیشن ہے، اس میں وہ کوئی فیصلہ سازی کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ پرویز الہی کا اپنا ایک لالچ ہے وزارت اعلیٰ کا، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر پرویز الہی بلیک میل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو کیا نون لیگ اندھی ہے؟ ان کو نہیں پتہ کہ کل یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تو ہمیں بھی بلیک میل کریں گے؟ MQM کا جو ماضی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اتحادی ہیں، ایسے اتحاد سے تو بہتر ہے حکومت چلی جائے، اور حکومت اگر آج نہیں جائے گی پھر مہینے بعد یہ بلیک میل کریں گے۔ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی ملاقات ہوئی ہے مونس الہی سے، جس پر میڈیا میں بڑا شور بھی مچا، اور میڈیا نے کہا کہ پرویز خٹک نے کہا کہ آپ جو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ طارق بشیر چیمہ کے ذریعے گھٹیا جو بیانات دلوا رہے ہیں، تو یہ آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دیں گے۔ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں، ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دے دیں گے، لیکن کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینا یہ آپ کی بھول ہے، اور آپ ہم سے یہ امید نہ رکھیے گا۔ چاہے ہمیں اب ریزائن کر کے نئے الیکشن میں جانا پڑے، ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دیں۔ جس کے بعد پھر جو کاف لیگ کی طرف سے سخت رد عمل بھی آیا۔ پھر وفاقی وزیر نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسے یہ بات نہیں کی، یہ میڈیا نے یہ بات پھیلائی ہے، میں نے کسی اور پیرائے میں بات کی تھی۔ بہرحال الزام لگایا گیا پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ مونس الہی کو گرفتار کرنے کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کو حکم دے دیا گیا ہے، حکومت ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور حکومت ہمیں دھمکانا چاہتی ہے۔
پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ ہماری طرف سے وفاداری کی گئی لیکن ہمیں دھمکیاں دی گئیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نیب کو کہا گیا کہ مونس الہی کو پکڑو، اس کو جیل میں ڈالو، اور انہوں نے کہا کہ خان نے سب کے ساتھ، وزیر اعظم نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، 3.5 سال میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی۔ اس پر آج نیب کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کسی بھی عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اگر آپ گھسیٹیں گے عدم اعتماد میں اور آپ کہیں گے کہ نیب نے تیاری کر لی ہے مونس الہی کو گرفتار کرنے کی، یا نیب مونس الہی کو گرفتار کرنے جا رہا ہے، یا کوئی احکامات نیب کو مل گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سارا سراسر جھوٹ ہے۔ میں چودھری برادران کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے خلاف انکوائری تھی، لیکن آپ کی اس بلیک میلنگ کی وجہ سے وہ انکوائری واپس لی گئی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں تھی، جو آپ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر انکوائری ختم کر دی گئی تھی۔ تو آپ نے بلیک میل کیا ہے، اور میں نے اس وقت بھی احتجاجاً یہ حکومت سے کہا تھا کہ یہ چودھری برادران کی بلیک میلنگ ہے، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف انکوائری نیب کو بند کرنا پڑی ہے۔ انہوں نے کہا اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، اور ساری بار کونسل کو کھڑا کر دیا تھا نیب کے خلاف چودھری برادران نے، اور پھر اس کے بعد نیب کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ نیب نے اب ان کی گرفتاری کی خبروں کی سخت تردید کی ہے، اور نیب نے کہا ہے کہ مونس الہی کے خلاف اس وقت نیب میں کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے، اور انہیں گرفتار کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ نیب نے کہا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ اور فرد سے نہیں، بلکہ وہ ریاست پاکستان سے ہے۔ نیب کے کسی اہلکار کا تحریک عدم اعتماد سے نہ کوئی تعلق تھا نہ ہے۔ ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ اپنے کھیل میں ہمیں نہ انوالو کیا جائے اور ہمارے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ ہم صرف ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم وہ کرتے رہیں گے۔ جس کے خلاف انکوائری بنتی ہے وہ ہم تحریک عدم اعتماد کو سائڈ پہ رکھ کے بھی کریں گے، جس کے خلاف نہیں بنتی ہم نہیں کریں گے۔ یہ آج ان کی طرف سے ایک سخت موقف آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معافی دی جائے اور ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اور یہ عدم اعتماد کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اتحادی کیا کرتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔